بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میری عزیز محترمائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 6 صفات کی تیسری صفت علم و ذکر کے بارے میں ایک تفصیل سے بیان انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ 6 صفات کی تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ یہ صفت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس صحیح علم اور اس کے پاس اس کی زبان اور دل اور اللہ کے ذکر سے تر ہوں تو اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے اور باطن بھی۔ تبلیغ کی 6 صفات میں علم و ذکر ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ علم راستہ دکھاتا ہے اور ذکر اس عمل میں روح پیدا کرتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم سے مراد صرف کتاب پڑھنا نہیں، بلکہ علم کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا، دین کو سمجھنا، حلال و حرام کو جاننا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ہر وقت سمجھنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ جس دل میں علم آ جاتا ہے وہاں گمراہی ختم ہو جاتی ہے۔ علم کی اہمیت قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ وحی کی پہلی آیت ہی علم سے شروع ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یعنی دین کا بنیادی علم ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے وہ علم ضروری ہے جو اس کی زندگی کے اعمال کو درست کرے، مثلا نماز کا علم، روزوں کا علم، مسائل حلال رزق کے احکام، نکاح و طلاق کے مسائل، بچوں کی تربیت کا علم۔ اگر انسان تجارت کرتا ہے اسے تجارت کے اسلامی اصول معلوم ہونے چاہیے۔ اگر وہ والدین ہیں تو اولاد کی تربیت کا علم ہونا چاہیے۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی۔ صرف تسبیح پڑھ لینا ہی ذکر نہیں، بلکہ ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ بھی ذکر ہے۔ نماز ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، درود شریف ذکر ہے، استغفار ذکر ہے، سبحان اللہ پڑھنا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کی برکت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، گھر کی فکر، رزق کی فکر، اولاد کی فکر، بیماریوں کی فکر، لیکن دل کا اصل سکون صرف اللہ کے ذکر میں۔ میری عزیز بہنوں، اگر علم نہ ہو تو انسان غلطی کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی نماز تو پڑھ رہا ہے مگر طریقہ درست نہیں، روزہ تو رکھ رہا ہے مگر مسائل معلوم نہیں۔ اس لیے پہلے علم پر عمل، یہی تیسری صفات کا اصل مقصد ہے۔ صرف علم کافی نہیں، اگر علم کے ساتھ ذکر نہ ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان جانتا تو بہت کچھ ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ دل کو نرم کرتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو صبح شام کچھ اذکار لازم کرنے چاہیے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف۔ یہ اذکار دل کو نور دیتے ہیں، گھر میں برکت لاتے ہیں، رزق میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ استغفار ذکر کی بہت بڑی قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ یہ دل کو پاک کرتا ہے، گناہوں کو دھوتا ہے، غموں کو کم کرتا ہے۔ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے اور قرآن مجید سب سے عظیم ذکر ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت اس کو ضرور کریں، چاہے ایک ہی رکوع ہو، ایک دفعہ چند آیات۔ گھر میں قرآن کی آواز رحمت لاتی ہے۔ بچوں کو علم ذکر سکھائیں اور اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیں۔ نماز، دعائیں، کلمہ ضرور، صبح شام کے اذکار، یہی ان کی اصل تربیت ہے۔ علم و ذکر صرف مسجد تک نہیں محدود ہے، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، سفر میں، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کریں، سونے سے پہلے دعا پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیں، یہ سب ذکر ہیں۔ تیسری صفت کا مقصد صرف معلومات نہیں بلکہ دل کی اصلاح ہے۔ جب علم آئے گا تو راستہ ملے گا، جب ذکر آئے گا تو دل میں نور آئے گا، اور جب نور آئے گا تو زندگی بدل
جائے گی۔ میری عزیز بہنوں، خود آج عہد کریں کہ ہم روزانہ دین کا علم سیکھیں گے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں گے تاکہ ہمیں دنیا بھی سمجھ آئے اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں نافع ذکر کی میٹھاس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔